جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ نیک نیت وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے رمضان میں، جس معجزے کا انتظار ہے وہ بھی ہوتا ہے رمضان میں، لکھ دے گا وہی جو تم چاہتے ہو اس رمضان میں۔ جس یقین سے تم اللہ کو پکارتے ہو وہ اسی یقین سے سنتا ہے۔ حیران وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ دعا ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی سب دکھوں کی دوا ہے۔ دعا جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ سنو تمہاری سب مشکلات حل ہو جائیں گی، مایوس نہ ہو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نماز کی توفیق، اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ قبولیت کی دلیل، دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کن فیکون اور عنقریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ معجزوں، جب دل میں خدا ہو تب معجزوں کی انتہا ہوتی ہے۔ تہجد، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر میں تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعاؤں کی جانب دل، اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ بے بسی سے جو تم اس کے در پر جاتے ہو وہ ہر ایک سجدے پر کن کہہ بھی سکتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ اللہ کو منانا، پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دونوں جہاں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ رمضان، یا اللہ پاک اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ نکاح، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ دنیا، رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ ہے نا وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سورہ یوسف میں مثال ہے کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ امیدیں، اور میری ساری امیدیں تو بس تجھ سے جڑی ہیں یا رب۔ نیت، صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے، اب بھی مانگتا ہے مجھ سے جب ہر امید ختم ہو گئی ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ سنتا ہے، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اللہ اپنے بندے سے بے غرض محبت کرتا ہے اور بے حد کرتا ہے۔ اللہ کے سپرد، جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ کپکپاتے ہوئے ہاتھ اور تھرتھراتی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ کل کا پتہ نہیں، اپنا آج قیمتی بنا لو،
رب سے مانگ کر اپنے دونوں جہاں سنوار لو۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ مقام، جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ صبر، ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں جب تم دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہو تمہارے حق میں انہی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر عرش پر ہر سو تمہاری دعاؤں پر حکم کن گونجتا ہے۔